اکثر سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے، بہت زیادہ یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جو فون کر رہا تھا، ہسبینڈ فون کر لے گا، رابطہ کر لیتے ہیں لوگ کہ جی وہ مجھے اپنی وائف کے ساتھ کوئی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ذہنی ہم آہنگی میرے ساتھ میں فیل نہیں کرتا، اس کی اور میرے مزاج میں، طبیعت میں بڑا فرق ہے. اور یہی خواتین کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ ذرا مینٹل انڈرسٹینڈنگ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے. مینٹل انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ایک بات بتا رہا ہوں. ہاں، اگر مزاج موافق کہیں کوئی ایکسیپشن ایسی ہو جائے کہ دو نرم مزاج کے لوگ اکٹھے ہوئے، نقصان اس کا بہت ہوگا، زندگی میں ترقی نہیں کر سکیں گے، دونوں ڈھیلے مل گئے ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم جو انسانوں پہ ہوتا ہے، خاص کر میاں بیوی کی صورت میں، کہ متضاد مزاج دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہسبینڈ ایگریسو ہے تو عورت صبر والی آ جائے گی. اگر عورت اگریسو ہے تو اس کا خاوند اسے لگے گا کہ مطلب نارملی یہ دیکھا ہے کہ صبر والا آ جائے گا، بات کو سننے والا آ جائے گا، برداشت کرنے والا آ جائے گا. اور پھر کچھ صورت حالات ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بھی غصے والی ہے اور ہسبینڈ بھی غصے والا ہے. اس معاملے کو پھر ذرا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مزاج کا ایک آدھ جو اسپیکٹ ہے وہ مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزاج ملا ہوا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بڑی کامن سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. پیسے کا لالچ تو پھر سب کے اندر ہی ہے. تو کون سے ایسے میاں بیوی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کچھ عائش نہیں مانگتے، جن کو اللہ تعالیٰ سے اچھے دنوں کی امید نہیں ہے؟ تو یہاں پر مزاج موافق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے تمنا اور طلب رکھی ہوئی ہے، یہ سبھی کے اندر ہی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جب اپنے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کو اپنے نظریات، اپنے خیالات، افکار بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے کی زندگی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ براٹ اپ ہوا ہوتا ہے. اور وہ ہمارے ساتھ جب اختلاف میں آتا ہے تو ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہاں سے ہمارے کانفلکٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ شروع میں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوا کرتا ہے. جو شادی شدہ مرد و خواتین میری بات اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں مجھے، وہ اس بات پہ غور کریں، بڑی گہرائی کے ساتھ غور کریں کہ اگر ان کے درمیان میں کانفلکٹ پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوا تھا. شروع میں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے بات بڑی شدید نفرت تک آ جاتی ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بڑی کوشش کرتے ہیں مرہم لگانے کی، بڑی کوشش کرتے ہیں بات کو سمجھانے کی کہ کچھ بھی نہیں ہے، چائلڈ پلے ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. جب میں کہتا ہوں کہ برداشت کرنا سیکھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کاملیت کی بات کرتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑ لیا ہے تو پھر صلح کر لیں، زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں. اور اگر مزاج نہیں ملتا تو اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ یہ کون سی ایسی بد نصیبی ہے کہ آدمی اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر ایک ہم مزاج عورت ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ والی عورت کو پالے گا؟ تو خبر یہ دی جاتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جھوٹ بولا جائے گا ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد جب اگر کہیں پہ شادی ہو بھی گئی دوبارہ، تو اس کے بعد جب رہا جائے گا تو پھر وہی پتہ چلے گا کہ اب کچھ باتوں میں اختلاف نہیں ہے، کچھ باتوں میں پھر انڈرسٹینڈنگ میں کانفلکٹ آ گیا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کا فینونیما جو ہے یہ آج اپنے ذہن سے نکال دیجئے. میرا تو بڑا فیوریٹ ہے ایلوس پریسلے کا ایک سانگ ہے، وی کین لیو ٹوگیدر ود سسپیشیس مائنڈس. ہم ایک دوسرے کے ساتھ متضاد اذہان کے ٹکراؤ کے درمیان بھی رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے درمیان اخلاص ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے اور کسی بھی وقت مر جانا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمارا یہاں قیام عارضی ہے، تو ہم کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر اترتی ہوئی پا ہی لیتے ہیں. بے شک اس میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کو اطمینان کی جانب ترقی دیا کرتا ہے. تو مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی اتنی زیادہ فکر نہ کیا کریں. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہے تو گزارا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا جس پر وہ صبر کرتا ہے. اگر آج انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو جلدی مچانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10-15 سال کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کچھ لوگوں کو وقت درکار ہوا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ درکار ہوا کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایک طویل تناؤ
پریشانی، رنج اور غم اور ٹراما درکار ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹرمز پر آ جایا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر خاوند اور بیوی کچھ معاملات پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے ہمیں اطمینان کے ساتھ جیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، یہ جو سول میٹ وغیرہ والے جو فینونیماز ہیں یہ بالکل ایک نانسنس ہے۔ ایسی کسی چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ آدمی کی بن جاتی ہے جو کسی ایک رخ میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی عورت پسند آ جائے جو مذہبی معاملات کو یا اسپرچول معاملات کو سمجھنے والی ہو، اور آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن وہ کسی دوسرے معاملے میں آپ کے ساتھ اختلاف کر جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رجحان کے حساب سے جب کسی انسان میں اتفاق پاتے ہیں تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہی حدیث ہے نا، آپ سے نے جو فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس کی بہت سی باتیں تمہیں پسند بھی ہوں گی، ان کو یاد کیا کرو۔ تو یاد کرنا چاہیے کہ اگر مجھے اپنی بیوی کے ساتھ، اب یہ میں اس وقت مرد اور خواتین دونوں سے یک وقت بات کر رہا ہوں، کبھی میں مرد سے بات کر رہا ہوں، کبھی میں عورت سے بات کر رہا ہوں، تو سوچنا چاہیے کہ اگر اس آدمی کی، یا آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس عورت کی مجھے اس بات سے اختلاف ہے، چڑ ہوتی ہے، تو اس کی بہت سی باتیں کچھ ایسی بھی ہیں جو اگر اس کے پاس نہ ہوتی تو مجھے پھر برداشت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ پڑتا ہے کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے نا، یہ ایک بڑا ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے۔ عزت نفس جو ہے، جی میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، ہوتی ہے مجروح، مجھے پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیں کوئی بازار میں تھپڑ مارے تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے، اور ہم انسان ہیں، ہمیں پتھر لگے گا تو ہم ہائے بھی کریں گے اور پریشان بھی ہوں گے اور اس کے تدارک کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کس بات کی عزت نفس ہے؟ میں نے کتاب میں لکھا کہ یہ عزت کس کی ہے؟ نفس کی ہے۔ نفس کون ہے؟ میں ہوں۔ میں کون ہوں؟ ناصر افتخار۔ ناصر کون ہے؟ کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی عزت کرنی ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی میں بروئے کار آنے کے لیے، فنکشن کرنے کے لیے ہمیں ایک مخصوص سیلف رسپیکٹ درکار ہے، بیکاز ہمارا ایک سیلف ہے، ہمارا ایک نفس ہے۔ لیکن جب اس عزت نفس کو انسان اپنی حدوں سے باہر نکالتا ہے اور ہر ایک جگہ پر باعث عزت ہونے کی کوشش اور تمنا پالتا ہے، تو پھر اس کو شکست و ریخت آتی ہے، کیونکہ بے عزتی کسی کی بھی کسی بھی جگہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بے عزت ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ، جب اللہ نے کہا کہ عزت ساری میری ہے، میرا جس کو دل چاہے گا میں دوں گا، تو عزت نفس کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ بعض اوقات ہماری توہین بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی بلاسفہمی کو تھوڑا سا الاؤ کیا کریں۔ یہ ان دو پوائنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ڈپریشن میں بڑی کمی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ غور کیجیے گا، جو باتیں ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔